بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ غلامان مجتبیٰ خادمان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر اور ماحول کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن دنیا قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان، آیت نمبر 21، 27 اور 28 اور 29۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی میری کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوستی کا واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف دو مشرک ساتھی تھے، دوست تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جانی دشمن بن گئے، اسلام مسلمان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لمحہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کبھی چلا جاتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے، تو اس کے دوست نے اسے تانا دیا کہ تو میرا کیسا یار ہے کہ دوستی میرے ساتھ ہے اور بات میرے دشمن کی سنتا ہے جا کر۔ اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتا، کیونکہ بات دل پر اثر کر رہی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کہہ دیتا کہ تو بھی سن لے آگے، وہ حق بیان فرماتے ہیں، وہ سچ بیان فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی تو ہم ان کو صادق اور امین مانتے تھے نا، تو بھی سن لے آ کے۔ لیکن اس نے
اپنے دوست کی دوستی کو مقدم رکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دیا، اور یہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت پر اس کے معاشر کے جو حالات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، جو بھی ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی اس کا عبرتناک انجام ہمیں بتا دیا۔ تو ابی بن خلف جو تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جزاک اللہ، اپنے دوست سے کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو وہاں گیا کیوں، جاتا کیوں ہے وہاں پر۔ اس نے بڑا منانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ مانوں گا کہ اگر تو وہاں جا اور وہاں جا کر ان کی نبوت اور رسالت اور ان کی ساری باتوں کا انکار کر جا کے، اور کہا کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک اور اس نے آگے سے بدبختی والی بات کی۔ اس نے کہا کہ جا کر ان کے چہرے کی طرف تھوک دے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، کفر نقل کفر نباشد، اتنی بدبختی والی اس نے بات کی۔ اب اس نے کہا پھر تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اسے اپنے دوست کی دوستی پر بڑا مان تھا، عقبہ بن ابی معیط کو، کہ میرا یہ دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں جا کر ابھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور جا کر اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا ہوگا، اور آپ سے برات کا اظہار کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حق باتوں کو، حق دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے وہ بدبختی والا عمل بھی کر دیا، تھوکنے والا عمل بھی کر دیا۔ اب کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو چاند پر تو تھوک نہیں جائے گا، چاند کی تو کرنوں کو بھی میلا نہیں کرے گا، لیکن چاند کی طرف تھوکنے والے کا منہ پر واپس پلٹ کر اس کا تھوک آئے گا۔ اور یہ دنیا کا چاند، آسمان کا چاند ہے، وہاں سے اگر کوئی تھوکے اس کی طرف منہ کر کے تو اس کی طرف منہ پر پلٹ کر تھوک ہی آئے گا۔ لیکن جب اس بدبخت نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، چہرہ اقدس کی طرف منہ کر کے جب اس نے یہ جسارت کی تو وہ تھوک پلٹ کر اس کے چہرے پر آ کر گرا، اور وہ تھوک نہیں تھا، وہ آگ کے انگارے بن گئے، اور اس کا چہرہ جل کر بدنما ہو گیا، جل گیا اس کا چہرہ۔ اسے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے اپنے یار کی یاری کو بچا لیا، دوستی نبھائی اس نے اپنی۔ برادران اسلام، وہ چہرہ بدوہا جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، جن کے سامنے حاضر ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کیا کرتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بڑے بڑے حسین میں نے دیکھے ہیں، لیکن آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور میری آنکھ کیسے دیکھ پاتی، کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیوں بعد جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان نے جوش مارا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو صاحب جمال ہیں، یعنی آپ جس کو حسن ملا ہے وہ آپ کے صدقے سے ہی ملا ہے، و یا سید البشر، اور آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا من وجہک المنیر لقد نور القمر، یہ چاند اور سورج آج جو روشن ہیں آپ کے چہرے انور، بلکہ جبین کی نور کی خیرات پا کر ہزاروں سالوں سے یہ روشن ہیں، یہ وہ چہرہ بدوہا ہے جس کی طرف اس بدبخت نے بدبختی کی اور اپنے یار کی یاری کو نبھا لیا۔ بڑا گھاٹے کا سودا کیا اس نے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوست سوچ سمجھ کے بنائیں کہ دوست کیسا بنانا ہے۔ ایسا دوست بنائیں جو آپ کو نیکی میں لے جائے آگے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھا دے،
صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، کہ کن کی مجلس ہمارے لیے بہتر ہے، کن کی صحبت میں بیٹھے، ای جلسائنا خیر، قال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جن کی گفتگو سنو تو تمہیں اللہ کی یاد کی، اللہ کے دین کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا علم تمہارے اندر زیادتی کرے، اضافہ ہو جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، یعنی تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا ہو جائے، اور فرمایا وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جب ان کا عمل دیکھو تو تمہیں فکر آخرت ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کائنات کے پاکیزہ ترین لوگ، نیک ترین لوگ، انہیں بھی فکر ہے کہ وہ بھی عرض کر رہے ہیں، اب صحابی ہوں رسول اللہ کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں تو انہیں کسی اور کی صحبت کی کیا حاجت، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقل و دانش پر کہ انہوں نے وہ سوال ہم پوچھ کر ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ میرے ذہن میں آج 1400 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، یا جب بھی قیامت تک جس بندہ مومن کے دل میں جو سوال آ سکتا تھا صحابہ کرام نے پہلے ہی پوچھ رکھے ہیں، اور ان کے جواب پہلے ہی ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیے ہوئے۔ فرمایا ایسوں کی صحبت میں بیٹھو، اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بندہ اپنے دین کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا بڑی گہری نظر رکھو کہ تم دوست کس کو بنانے لگے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط نے دوست بنایا ابی بن خلف کو، جو رسول اللہ کا دشمن تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، اور اتنی بدبختی اس کے اوپر غالب آئی کہ اس کی نحوست کا اثر اس کے دوست پر پڑا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانے والا تھا، دشمن بن گیا، اور گھاٹے کا سودا کر کے قیامت تک کے لیے ملعون بنا، کفر کی حالت میں قتل کیا گیا بدر کے مقام پر، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں ابی بن خلف مرا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جو عذاب انہیں ملے گا، فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ يَدَيْهِ، فرمایا وہ ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبا کر چباتا رہے گا، کونیوں تک کھا لے گا، اور انہیں سارا جب کھا لے گا اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ سلامت کر دے گا، اور جب دوبارہ ہاتھ سلامت ہوں گے پھر انہیں کھانا شروع کرے گا، کھاتا جائے گا، کھا کر جب کونیوں تک آ جائے گا، اب اپنے ہاتھوں کو خود کھانا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی اذیت، شدت، تکلیف۔ فرمایا یہ عذاب اس پر مسلط ہو گیا، اور اس نے کیا کہا کہ جب اس عذاب سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی اس نے کہا یا ویلتا، بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہنے لگا یقول یا لیتنی، اس نے کہا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی راہ کو لے لیا ہوتا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیتا، ان کے جو تعلیمات تھی، جو حق بتا رہے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت، اپنی رسالت کا، ان کی توحید و رسالت کا جو دعوت، اس کو میں قبول کر لیتا، ہائے کاش میں ان کے راہ کو اپنا لیتا۔ پہلے اس نے یہ کہا، اور پھر بعد میں کیا کہا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے خرابی، کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کس کو؟ وہ جو بڑا جگری یار تھا، اس کا بڑا یار تھا اس کا، اب پچھتا رہا ہے، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ، اب وہ عذاب اس پر مسلط ہو گیا، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو جنہوں نے اپنایا، اللہ تعالیٰ وہ جنت کا راستہ انہیں عطا فرمائے، وہ جنت عطا فرمائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخالفت کی،
ان کا انجام یہ بھی اور اس سے بھی بدتر ہوگا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے خرابی میری، کاش میں نے اس کو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہنے لگا کہ بے شک اس نے مجھے بہکایا، کب کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے لگ گیا تھا اور قریب آ گیا تھا، لیکن اس دوست نے اسے بہکا دیا اور اس پر وہ آج پچھتا رہا اور ہمیشہ پچھتاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوست، صحبت اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر پانی کا ایک قطرہ دودھ میں چلا جائے تو اب اسے پانی نہیں کہا جائے گا، وہ دودھ ہی کہلائے گا۔ یعنی پانی ایک سستی چیز ہے بظاہر دیکھا جائے، اور دودھ ایک قیمتی چیز ہے، لیکن جب سستی چیز بھی قیمتی کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب میرے جیسا ناکارہ بھی بیٹھ جائیں آ کے، اور جب کہیں نا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب جمع کے سیغے کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس ایک کی قبول فرماتا ہے اس کے صدقے باقیوں کی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا فائدہ۔ دوست کر سوچ کر دوست بنائیں کہ ہم کن کو دوست بنانے لگے ہیں۔ برادران اسلام، تربیت کا بڑا فرق پڑتا ہے، بلکہ تربیت کا ہی فرق پڑتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو کھانا اچھا دے، لباس اچھا دے، تعلیم اچھی دے، اور پرواہ نہ کریں کہ ان کے ایمان کی حالت کیسی ہے، ان کو کس طرح کے علم پڑھایا جا رہا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کے فتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان فتنوں سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، سب کو بچا کر اپنی پاک پناہ عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھانے والا اسلامیات کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور وہاں پر مسئلے کیا ڈسکس کیے جا رہے ہیں، نئی نسلوں کے دماغوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہوا تھا یہ جسمانی نہیں ہوا تھا، یہ ایک کیفیت تھی، ایک خواب تھا، ایک کیفیت تھی۔ اتنا عظیم الشان معجزہ جب 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ایک ذکر، ایک والا بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمینی سفر جو تھا، وہ زمینی سفر بیت الحرام سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی آمد، بلکہ اس سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں۔ اب صلات کا مطلب نماز بھی ہو سکتا ہے، اور صلات کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑے ہو کے درود و سلام بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اگر نماز ہی لگا لیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں جی بس قبروں میں کچھ نہیں ہے، یہاں پر کیا لینے جاتے ہو وہاں پر؟ برادران اسلام، ہم رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات مانیں گے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی۔ ہمارا ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ فرمایا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اور پھر بیت المقدس میں جب تشریف لے کر گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر انبیاء علیہ السلام تمام وہاں موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش، یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول اعظام تشریف لائے، وہ سارے کے سارے بیت المقدس میں حاضر تھے نماز کے لیے، اور انتظار کر رہے تھے امام کا۔ اور وہ کون امام؟ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر جماعت ہوئی۔ اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ معجزہ بس جسمانی معراج نہیں تھی، یہ خواب کی معراج تھی۔ اور ایک بڑا مشہور بندہ، بہت بڑی داڑھی اس کی، سفید داڑھی، اور وہ بھی انہی لوگوں میں کہنے والا
کہ نہیں وہ معجزہ جو ہے نا وہ جسمانی نہیں تھا، وہ تو ایک خواب میں وہ معراج ہوئی تھی، اور ہماری حکومت پاکستان نے 75 روپے کے نوٹ پر اس کی تصویر بھی لگا دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے۔ اندازہ کریں کس طرح فتنوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اسلامی مملکت میں بیٹھ کر ایسے شخص کی تصویریں نوٹوں پر، کرنسی نوٹوں پر لگائے، یہ اس کو عزت دینے والی بات ہے نا، کہ تمہاری اتنی عزت ہے، تمہیں اتنا ہم پروموٹ کریں گے، اپنے کرنسی نوٹ پر تمہاری تصویر لگا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سر ہو، اور تمہیں خطاب ملا ہے گھوڑے سے کہ تم سر ہو، اور تم نے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ کیا ایسے شخص کی تصویر نوٹ پر لگنی چاہیے؟ ایسے شخص کو عزت ملنی چاہیے جو رسول اللہ کے معجزات کا منکر ہے؟ اللہ کرے شعور ملے ان حکمرانوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو۔ حکمرانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ حکمران کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دے، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دے، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے کہ میرا ایمان، میرا سب کچھ رسول اللہ ہے۔ آج مجھے جو عزت ملی ہے رسول اللہ کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ جو وطن ملا ہے کس کے نام پہ لیا ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم ان کے دشمنوں کو اتنا پروموٹ کریں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ تعلیم دی جائے، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کے منکر پیدا کیے جائیں۔ انہیں خیال کرنا چاہیے ان اساتذہ کو بھی، ان پروفیسرز کو، ان لیکچررز کو، کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ اگر وہ مسلمان خود کو کہلاتے ہیں تو انہیں پہلے دین سیکھنا چاہیے علماء کی صحبت میں، کہ دین ہے کیا، قرآن کی فہم اسے پہلے خود حاصل کرنا چاہیے۔ فقہ پڑھا رہے ہیں، فقہ کی تعلیم پڑھا رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اور نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ پڑھانا وہاں نماز کے مسائل ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے معراج مصطفیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے سارا کچھ۔ برادران اسلام اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، انہیں سائنس، ٹیکنالوجی، ہر طرح کی تعلیم، جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق انہیں ایجوکیٹ کریں، کوالیفیکیشن ان کو دلائیں، وقت کی ضرورت کے مطابق جو جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم ہے اس کو دلائیں، لیکن نظر بھی رکھیں، ان کے ساتھ ماحول بھی رکھیں، ان سے پوچھیں کیا پڑھا آج، ٹیچر نے کیا پڑھایا، پروفیسر نے کیا تمہیں لیکچر دیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ آج اس نے یہ کیا۔ اس لیے کہ بچہ ابھی کچا ہے، را میٹیریل ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ تو یہ سمجھے گا پروفیسر صاحب ہیں، فلاں یونیورسٹی ہے، اتنا بڑا نام ہے لاہور میں، اور یہ پڑھا رہے ہیں تو یقیناً وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اگر کسی ایک بچے کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا، ہر سال نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز، یونیورسٹی میں ہر سال نیا بیچ آتا ہے، ہر بیچ میں اگر یہی بکواس انہیں پڑھائی گئی، اگر یہی خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف قرآن باتیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف باتیں ان کو اگر پڑھائی جائیں گی تو وہ جب تک اس کی نوکری ہے وہ کرتا رہے گا، 15، 20، 25، 30 سال، وہ کتنی نسلوں کو وہ خراب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پڑھانے والے جنہوں نے یہ نسل تیار کرنی تھی، یہ نوجوانوں کو تیار کرنا تھا کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھی پیدا کی جائے، دین اور وطن کے ساتھ وفا بھی اس کے اندر رکھی جائے، وہی جب نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کے خلاف انہیں پڑھائیں گے تو نسل تیار کس طرح کی ہوگی؟ پھر وہ تو یہی کہیں گے نا وہ ہمارے جیسے، یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے، یہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو بیان فرمایا ہے، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، وہ کہا کرتے تھے یہ ہمارے جیسے۔ کیا یہ بازاروں میں نہیں چلتے؟ کیا یہ کھانا نہیں کھاتے؟ یہ سورہ الفرقان میں ہی ہے۔ یہ کافر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو ہمیں ڈراتا، اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوتی، دوسرے ہاتھ میں جنت ہوتی، ہم وہ دیکھ کر پھر مانتے۔
تو بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہ تو نہیں تھا، انہوں نے تو وہ جنت دوزخ دیکھ کر یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو ایمان لائے تھے رسول اللہ کی بات پر، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کو مان کر انہوں نے اللہ کو مانا ہے۔ اس لیے کہ جب اعلان نبوت فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے تو سیدھا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرو، بلکہ وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب تمام قریشیوں کو اکٹھا کیا، قبیلوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے دشمن کا، وہ تم پر حملہ کرے گا تو تم مانو گے؟ تو کفار مکہ نے کیا جواب دیا؟ عرب کے لوگوں نے کیا جواب دیا کہ ہاں ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو بنوایا نبی پاک علیہ السلام نے، اس لیے کہ بات اسی کی مانی جائے گی جس کی ذات پر اعتبار ہوگا، جس کی ذات پر اعتبار نہیں اس کی بات کیسے مان سکتا ہے بندہ؟ لیکن بدبختی پھر غالب آ گئی، خونی رشتے، ابو لہب جیسا اور ابو جہل اور یہ عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف، امیہ بن خلف جیسے لوگ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی 40 سالہ انتہائی نفیس زندگی، بے داغ بے عیب، اس معاشرے میں جہاں شراب عام تھی، بدکاری عام تھی، بت پرستی کا دورہ تھا، جہاں پر سینکڑوں خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، اس معاشرے میں ان کا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مقدسہ، آپ کے وہ 40 سال ایسے تھے کہ وہ خود بھی گواہی دیتے تھے کہ ہاں آپ بہترین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ لیکن جب اعلان نبوت فرمایا وہی لوگ پھر دشمن بھی بن گئے، لیکن انہی لوگوں میں سے صدیق اکبر بھی نکلے، عثمان غنی، فاروق اعظم، علی المرتضیٰ تو تھے ہی گھر میں نا، خوشبخت ایمان لے آئے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کو تولتے رہے، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرکین مکہ اس طرح کی بولی بولے تو سمجھ آتی ہے، آج کا مسلمان ہو کر یہ بولی بولے، قرآن نے فرما دیا یہ مشرکوں نے کہا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا، کسی ایمان والے نے یہ کبھی نہیں کہا۔ تو یہ شعور لینا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت پہ نظر رکھیں، یہ نہیں کہ صرف کالج میں بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دی اور وین لگوا دی ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی ہو رہی ہے، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، اس کی فیسیں بھر رہے ہیں، اس کے جو جتنے بھی وہاں پر سیریمنیز ہو رہی ہیں ان کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں، اس کا یونیفارم، اس کے کپڑے، اس کے بوٹ، اس کا کھانا پینا، میڈیکل، سارا کچھ آپ ایکسپینسز سارے کر رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں کر رہے کہ میرا بیٹا پڑھ کیا رہا ہے اور پڑھ کے بن کیا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی کہ ہم اپنی دیکھیں مال، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے سونا چاندی کی صورت میں ہو، مال و زر کی صورت میں ہو، تو انسان انہیں بڑے سنبھال کے رکھتا ہے، ایسے نہیں پھینک دیتا جیسے ہم جوتیاں اتار کے کہیں ادھر پڑی ہے کبھی ادھر پڑی ہے، گھر کے جو پہننے والے سلیپر ہوتے ہیں، اس طرح اپنی مال و دولت تو نہیں رکھتا، وہ تجوری میں رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، لاکرز میں رکھتا ہے۔ مال و دولت، سونا چاندی، ان سب سے قیمتی شے جو ہے وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اولاد کی ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے، اس کی زیادہ حفاظت کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، یہ ٹریک پر رہیں۔ وہ ٹریک کون سا ہے؟ وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ نیکوں کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم ساری ضرورتیں ان کی پوری کر رہے ہیں، اوکھے ہو کے اپنے بجٹ سے زیادہ ان کے ایجوکیشن کو افورڈ کرتے ہیں، اکیڈمی، ادھر ادھر سارا کچھ، لیکن نہیں توجہ کر رہے تو ان کی تربیت پر توجہ نہیں کر رہے، ان کے ماحول کو نہیں دیکھ رہے، ان کی صحیح طرح نگہبانی نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے آج فتنے عام ہو گئے کہ ماں باپ ہی جب توجہ نہیں کریں گے، وہ ماں باپ جو پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے، ماں کی گود۔ برادران اسلام، جنہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے وہ خوب گہری نظر رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، حضور علیہ السلام کی پاک گھرانے کی محبت سکھائیں، صحابہ کرام کا ادب سکھائیں، ساتھ میں سائنس بھی پڑھائیں، ٹیکنالوجی پڑھائیں،
جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ اس کو اس کی ایجوکیشن دے اس کو، تاکہ وہ جب بڑا ہو تو پوری طرح سے ایک اس طرح بھرپور قسم کا جوان ہو کہ وہ دین کا بھی وفادار ہو، وطن کا بھی وفادار ہو۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا۔ تو علم نافع مانگے اللہ تعالیٰ سے، علم نافع اپنی اولاد کو دلوائیں، اور جو بھی علم پڑھائیں انہیں کہ بیٹا یہ ڈگری لینی ہے، روزگار تو چلنا ہی چلانا ہے، لیکن تیری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت اور وطن سے وفاداری، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تربیت اپنی اولاد کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ نسل اس طرح تربیت سے جوان ہوگی انشاءاللہ الرحمن ہمیں وہ دوبارہ وہ بہاریں دیکھنا نصیب ہو جائیں گی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پیدا کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنا رہے ہیں، اور ان فتنوں سے ان کو بچا کر صحیح صراط مستقیم پر انہیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ الرحمن مدد اللہ کی شامل ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔